ایک نوجوان ایک عالم دین کے پاس گیا اور وہ عالم دین سے گلا کرنے لگا کہ میں اپنے والدین کا بہت خیال رکھتا ہوں، جو وہ چیز مانگتے ہیں میں انہیں لا کر دیتا ہوں، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ مجھ سے چڑے ہوئے رہتے ہیں۔ نہ میں نے کبھی جائیداد کا تقاضا کیا، نہ میں نے کبھی کوئی اور پیسے مانگے، لیکن میں ان کی چڑچڑاہٹ، غصہ نہیں ختم کر پا رہا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ جو مانگتے ہیں میں لا کے دے دیتا ہوں، پھر آخر ان کو مسئلہ کیا ہے۔ عالم دین نے انہیں پاس بٹھا لیا اس لڑکے کو، اور اسے کہنے لگے کہ بیٹے تم میرے پاس یہاں بیٹھو، اور مجھے تمہارا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ وہ اس سے سوال کرنے لگے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو کیا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے کپڑے، خوراک، حفاظت، یہ انتظام ماں باپ نے کر لیا تھا؟ اس نے کہا بالکل کر لیا تھا۔ اس نے کہا جب تم بڑے ہونے لگے، تمہاری سردی گرمی، تمہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو، تم بیمار ہو تو تمہاری ادویات، تمہاری قضائے حاجت کا انتظام، تمہارے لیے پیمپرس، پھر اسکول جانا، اور جب بڑے ہوئے تو تمہاری شادی کے لیے سارا کچھ، تمہاری نوکری کے لیے تگ و دو، تمہارے لیے لڑکی دیکھنا، پھر تمہارے جب بچے پیدا ہوئے وہ سارا تمہیں گائیڈنس، اور یہ کیا سب وہ کرتے رہے؟ کہا بالکل کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کبھی تمہیں بخار ہو، تکلیف ہو، کیا تم انہیں بتانے جاتے تھے کہ بھئی مجھے بخار تکلیف ہے دوائی دے دیں، یا وہ خود ہی کرتے رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ خود ہی کرتے رہتے تھے، میں تو کبھی نہیں گیا، نہ میں نے کبھی ان کو بتایا نہ سمجھایا، وہ خود ہی کرتے رہتے تھے، اور مجھے کبھی بھی نہیں کرنی پڑی، وہ بہت زیادہ میرا خود ہی خیال رکھتے تھے۔ اچھا، اس نے کہا کہ اگر تمہیں بتانا پڑتا، جیسے تم پیدا ہوئے تھے اور تم جب تک مطلب رو نہ، بلبلاؤ نہ، چیزیں نہ کرو، تو وہ پیمپر نہیں چینج کرتے تھے تو تم چڑھتے تھے نا؟ اس نے کہا بالکل، میں چیختا تھا، میں روتا تھا، لیکن اگر وہ خود احساس کر لیتے تھے تو میں نہیں روتا تھا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ جب والدین ایک اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ بچے بن جاتے ہیں، پھر ان کی پھٹی ایڑیاں ہیں تو تم نے دیکھنا ہے اور تم نے جا کے اس میں تیل لگانا ہے۔ ان کے بال خشک ہیں، ڈرائی ہیں، تو تم نے دیکھنا ہے اور تم نے جا کے ان کے بالوں میں تیل لگانا ہے۔ ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اب دنیا بدل چکی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر انٹرٹین کرنا ہے، انہوں نے ٹی وی دیکھنا ہے، ایون حج کا کوئی پروگرام دیکھنا ہے، یا کوئی قرآن کے فضائل سننے ہیں، تو انہیں یوٹیوب آپریٹ نہیں کرنی آتی، یا انہیں موبائل تم نے دے دیا ہے، وہ اپنی باہر کوئی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے اس سے بات کرنی ہے، تو دے ڈو ناٹ نو۔ اب تم نے موبائل پہلی بات ہے لوگ لے کے نہیں دیتے، اور اگر لے دیا تو ان کو سکھایا نہیں، تو وہ کہیں گے تو تم کرو گے، ادروائز تم نہیں کرو گے۔ تو ایک اسی طرح کپڑے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں تو ان کو تم کپڑے جو ہے وہ کھاڈی کا سوٹ نہیں پہن سکتے، مطلب ان پہ ایک لیبل لگا دیا جائے کہ اب یہ بزرگ ہو گئے ہیں، یہ سستا کپڑا ہی پہنیں گے، یا سستا جوتا ہی پہنیں گے، یا ان کی جوتی پھٹ گئی ہے تو وہ سستی ہی پہنیں گے۔ وہ تم سے مانگیں گے تو تم اچھی لا کے دو گے، نہیں تو نہیں لا کے دو گے۔ تو جس طرح تم اولاد ہو، اسی طرح انہوں نے نیم گرم پانی سے نہانا ہے، بال سنوارنے ہیں، یا اور بھی جو ان کی خدمت ہے، وہ بیمار ہے انہیں دوائی لا کے دینی ہے، یہ سب تمہیں دیکھنا پڑے گا، جیسے وہ تمہارے لیے بچپن میں دیکھتے تھے۔ تو اگر تم یہ سب کر پاؤ گے تو وہ چڑچڑے نہیں ہوں گے، وہ خود تمہارا خیال کی قدر سمجھیں گے کہ بھئی سیلف ریئلائزیشن ہے، اس کو سیلف ایکچولائز کرتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے، اس چیز کا لحاظ کریں گے، اور اس چیز کو بڑا قدر کے ساتھ دیکھیں گے۔ لیکن اگر تم صرف خود سے تھوڑا بہت کرتے رہو گے اور ان کی ضروریات کو نہیں سمجھو گے، اگر وہ تمہاری ضروریات نہ سمجھتے تو پرابلم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جس طرح انہوں نے تمہیں بوجھ نہیں سمجھا، تمہیں ایکسیپٹ کیا، تمہاری ضروریات کا خیال رکھا، اسی طرح تم نے بھی ان کی ضروریات کو خود جج کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ تم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دیکھنا اللہ بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش۔ یہ سننا تھا، نوجوان اشک بار ہو گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی عالم آپ کو یہ سیلف ریئلائزیشن نہیں سکھا سکتا کہ آپ کے والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ریئلائزیشن آپ کو ان کے ساتھ بانڈنگ کے ذریعے ہوگی، ان کے ساتھ رہ کے ہوگی۔ اپنے والدین کا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔